یہ 10ویں نمبر پہ یہ ہے کہ الاعراض عن دین اللہ لا یتعلمہ ولا یعمل بہ. یہ بہت خاص ہے کہ اللہ کے دین سے بے پرواہی کرنے والا جو نہ اس کو سیکھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے. اللہ کے دین سے بے پرواہی کرنے والا جو نہ اس کو سیکھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہے. کتنی پرواہ کے ساتھ میں دین اسلام کی تعلیمات کو آپ سیکھ رہے ہو؟ کتنی پرواہ کے ساتھ میں؟ اور کتنی پرواہ کے ساتھ میں آپ عصری تعلیم کو سیکھ رہے ہو؟ یہ بتاؤ. آپ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں، عصری تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے. ایسا کیوں؟ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ الاعراض عن دین اللہ لا یتعلمہ ولا یعمل بہ. اللہ کے دین سے بے پرواہی کرنے والا جو نہ اس کو سیکھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے. ارے بھیا ہم کیا کریں گے؟ مولویوں کے کام ہے جی، عالموں کے کام ہے، وہ سیکھیں اور ہمیں بتائیں تو ہم عمل کر لیں، گھر سے عمل نہ ہو. اور مولوی جو یہودی کا شکار ہو گیا، جو عیسائی کا شکار ہو گیا اور آ کر آپ کو مسلکوں میں اور فرقوں میں بانٹ رہا ہے، آپ کو اس کا تک احساس نہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیات کا واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا. اللہ کی آیاتیں اس کو بتائی جا رہی ہیں. یہاں پر بیٹھ کر اللہ مغفرت فرمائے مرحوم مولانا ہارون عمری رحمت اللہ علیہ کی کہ کتنی وہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ کی آیات یہ ہیں، دیکھو شریعت یہ ہے، تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، دیکھو تم قرآن کو سمجھ کر پڑھو. کوئی 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. تم کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن تمہیں سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں رہے ہو. تمہارے مولوی تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو سمجھنا علماء کا کام ہے. تو تم نے غور و فکر قرآن پر کیوں نہیں کیا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ جب بھی اس کی تعلیم کی بات آتی رہی تم نے اپنا منہ پھیر لیا. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات نہیں دی، شریعت محمدی کی تعلیمات نہیں دی. بنایا انجینئر، بنایا پروفیسر، بنایا آپ نے سائنسداں، وہ پوری طرح سے دنیا کا ہو کر رہ گیا، پوری طرح سے جمہوریت کا ہو کر رہ گیا، پوری طرح سے وہ ابن الدرہم والدینار بن گیا کہ درہم اور دینار کا بندہ اس کو ہمیشہ فکر لگی رہی تو پیسے کی فکر لگی رہی، پیسے کے ہی لیے وہ سب کچھ کرتا رہا، سب کچھ کیا اور ایک دن مر گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے دین سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا. جب کوئی آدمی بتاتا رہا، ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ میرا بیٹا کینیڈا میں ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا قرآن پڑھتا ہے کیا؟ قرآن پڑھتا ہے کیا؟ آپ اس کو بولیں کہ وہ قرآن پڑھے، کم از کم روزانہ 1 رکوع سمجھ کر قرآن پڑھے. آپ کو اس چیز کی دعوت لوگوں کو دینی پڑے گی. اب آپ دیکھ رہے ہوگے کہ لوگوں کو ہم ہمیشہ قرآن کی تعلیمات کی دعوت دیتے رہتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کی دعوت ہم ہمیشہ دیتے رہتے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق آپ کو اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ اپنا رشتہ قرآن سے نہیں جوڑ رہے ہو، باقی دوسری چیزوں سے آپ نے اپنے رشتے کو جوڑ لیا ہے. اب آپ نے اپنے رشتے کو قرآن سے نہ جوڑ کر، سیرت طیبہ سے اپنے رشتے کو نہ جوڑ کر کسی دوسری چیز سے اپنے رشتے کو جوڑ لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی زبان سے بولو یا نہ بولو، آپ نے قرآن سے اعراض کیا اور شریعت کی تعلیمات سے اعراض کیا. ایسی صورت میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کل اعراض عن دین اللہ لا یتعلمہ ولا یعمل بہ، کہ اللہ کے دین سے بے پرواہی کرنے والا جو نہ اس کو سیکھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے. جو اس پر سیکھتا
سمجھتا نہیں, جو اس پر عمل نہیں کرتا, تو وہ شخص کافر ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا ان من المجرمین منتقمون. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیات کا واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا. ہم بھی مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. یہ 10 ایسی چیزیں آپ نے سنی جو اس انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والے ہیں. وہ جب تک توبہ و استغفار نہ کرے ان کو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا نہیں ہے. آدمی یہاں پر اضطرار کا بہانہ, حالت اضطرار کا بہانہ نہ کرے کہ اضطرار تھا, ہم حالت اضطرار میں پڑ گئے تھے. فمن استر غیر باغ ولا عاد. تو یہ اضطرار کی حالت جتنی بھی تم بناتے ہو, جتنی بھی تم بتاؤ گے, جہاں سے بھی تم قرآن کی دلائل نکال کر کے پیش کرو گے یا حدیث طیبہ کو پیش کرو گے, وہ ایک شخص پر لاگو ہوتے ہوئے نظر آئے گی, کئی اشخاص پر لاگو ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. کہ اللہ ومن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ جس نے کراہت کے ساتھ میں اگر یہ شرکیہ کلمات کہہ دیا وقلبہ مطمئن بالایمان, اور اس کا دل ایمان کے ساتھ میں مطمئن تھا, تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو اس سے مستثنا رکھا ہے. لیکن ایک جماعت کے اوپر, ایک پوری جماعت کے اوپر, ایک پوری قوم کے اوپر اضطرار کی کیفیت لاگو نہیں ہوتی. لوگوں کو اب یہاں پر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کی اس امت کو ان ساری تعلیمات سے کوسوں دور رکھا گیا. نبی کی امت کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ دیکھو تمہیں ایسا کرنا چاہیے. نبی کی امت کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تم ایسا کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. ہم یہاں پر بتانے بیٹھے ہیں تو نہ جانے کتنے ایسے مخالفین ہیں کہ جو ابھی جل رہے ہوں گے, کل رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین تو انہیں ہدایت دے تاکہ وہ دین اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر سکیں. اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم نے یہ جو نواقض اسلام کو سنا ہے ہمارے عمل ایسے نہ ہوں جن کے ذریعے سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دے کہ ہم اسلام پر پابند رہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں تو ٹیڑھ پیدا مت کر دیجیے ہدایت دینے کے بعد میں. اللہ رب العالمین یہ جو باتیں اور کھل کھل کے واضح انداز میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. جو مخالفین ہیں اللہ رب العالمین تو ان کو بھی توفیق دے کہ کم سے کم یہ 27ویں شب قدر کا جو پروگرام ہے اس پروگرام کو وہ نیوٹرل ہو کر کے ایک مرتبہ سن لیں. جس کسی نے بھی اگر نیوٹرل ہو کر اس پروگرام کو ایک مرتبہ سن لیا انشاءاللہ اس کے سمجھنے کے لیے, سنبھلنے کے لیے یہی ایک پروگرام کافی ہوگا, ایک ہی پروگرام کافی ہوگا.